نماز کی اہمیت، قرآن پاک کی اہمیت، اسلام کی اہمیت، اخلاقیات کی اہمیت، مطلب یہ سب بتانے کے لیے حسین نے یہ قربانیاں کی ہیں. یہ بٹواروں کے لیے قربانیاں نہیں کی. یہ ایک مذہب ادھر ہو گیا، ایک مذہب ادھر ہو گیا، تنقیدیں ہو رہی ہیں، آپس میں فتنے فساد ہو رہے ہیں. تم یہ نہیں مانتے تم وہ مانتے ہو، تم یہ نہیں مانتے تم وہ مانتے ہو، اچھا تم تو ایسے کرتے ہو، اچھا تم تو ایسے کرتے ہو. ایسا تو کرنا نہیں چاہیے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آج انشاءاللہ کلام شریف پڑھیں گے. اور کلام شریف سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا، ٹک ٹاک اسکرول کر رہا تھا، انسٹاگرام اسکرول کر رہا تھا، اور یوٹیوب شارٹس یا جو بھی پلیٹ فارم ہے جدھر آپ زیادہ تر اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہو، مطلب سوشل میڈیا کے اوپر کہہ لو یار، ہر ایک ویڈیو بعد یا دو ویڈیو بعد ایک ویڈیو آ رہی ہوتی ہے تنقید کی. شیعہ سنی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، سنی شیعہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. مطلب ہمارا اب یہی مائنڈ سیٹ رہ گیا ہے. مطلب آپ محرم کے علاوہ چلو آپ نے تنقید کرنی ہے، پہلی بات ہے یہ تو بالکل ہی بے تکی بات ہے نا، یہ کسی اور کے اوپر یہ کرنا اور یہ اس قسم کی باتیں تو ہوتی ہی فضول ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات، اسی بات کو میں جسٹیفائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یار 11 مہینے آپ کو صرف محرم میں یہ باتیں یاد آتی ہیں، آپ کے لحاظ سے جو آپ لوگوں کی حق کی بات آپ کو صرف محرم میں یاد آتا ہے. پچھلے 11 مہینے آپ لوگ کدھر ہوتے ہوئے؟ مطلب اتنے مقدس مہینہ، اتنا رسپیکٹفل مہینہ محرم کے اندر آپ لوگ جو ہو یہ ٹک ٹاک شروع ہو جاتے ہو اس قسم کی. یار کچھ اچھی مطلب بہت سے پازیٹیو ٹک ٹاکس بھی ہیں جو کہ محرم کے حوالے سے ہیں، جو کہ محرم کی اہمیت کے حوالے سے ہیں. کچھ ان کے لیے تو میرے ورڈز ہی نہیں ہے نا. لیکن بلا وجہ کی تنقیدیں سنی شیعہ، مطلب آپ لوگ صرف مذہب کے اندر ہی جمع ہو کر رہ گئے. یار محرم آیا ہے ہمیں بتانے کے لیے، مولا حسین کی ان قربانیوں کے، پورے اہل بیت کی ان قربانیوں کو بتانے کے لیے آیا کہ ان لوگوں نے قربانیاں دی کس وجہ سے تھی. مطلب یہ بٹواروں کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی یار، انہوں نے قربانیاں دی تھی اسلام کے لیے، نماز کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے. مطلب ہم لوگوں کو، اور لوگ کہتے ہیں کہ مولا حسین پیاسے تھے اور مطلب اس طرح سے ان کو بھوکا رکھا گیا. بے شک یہ ستم ان کے اوپر ہوا، لیکن اگر مولا حسین یہ چاہتے تو پانی ان کے پاس خود آتا، کھانا ان کے پاس خود آتا. یار جس گھر سے فرشتے کھانا لے کے جا رہے ہوں، مطلب ادھر تم یہ سوچ سکتی ہو کہ کوئی انسان، کوئی بلا وجہ کا انسان پوری دنیا اس کو کھانا کھاتا روک سکتی ہے یار. تو اس قسم کی باتیں بے شک یہ ہوا، اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسلام کے لیے. مولا حسین نے بیعت نہیں کی یزید کی. کیوں نہیں بیعت کی؟ یزید تو چاہتا تھا کہ میری بیعت کریں. نہیں بھائی، کیوں بیعت کریں؟ یزید بھی مسلمان تھا کہنے کو. میں آج یہ سن رہا تھا، واللہ عالم، میں نے آج یہ سنی ہے بات کہ سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی تھی بات یہ کہ جنگ کے لیے کہا یزید نے، کہ یزید نے کہا کہ ملوم نے کہا، کسی نے کہا جنگ کے لیے، تو کہتا ہے کہ جلدی کریں، جنگ کا ٹائم شروع ہو جائے تاکہ ہم نے پھر جمعہ بھی پڑھنے جانا ہے. مطلب آپ جنگ کر کے جمعہ بھی پڑھو گے، جمعہ کے اندر درود شریف بھی پڑھو گے، اور درود شریف میں اہل بیت کے اوپر آپ سلام بھی بھیجو گے، اور اہل بیت کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو؟ مطلب یہ نماز کی اہمیت، قرآن پاک کی اہمیت، اسلام کی اہمیت، اخلاقیات کی اہمیت، مطلب یہ سب بتانے کے لیے حسین نے یہ قربانیاں کی ہیں. یہ بٹواروں کے لیے قربانیاں نہیں کی. یہ ایک مذہب ادھر ہو گیا، ایک مذہب ادھر ہو گیا، تنقیدیں ہو رہی ہیں، آپس میں فتنے فساد ہو رہے ہیں. تم یہ نہیں مانتے تم وہ مانتے ہو، تم یہ نہیں مانتے تم وہ مانتے ہو، اچھا تم تو ایسے کرتے ہو، اچھا تم تو ایسے کرتے ہو، ایسا تو کرنا نہیں چاہیے، اچھا ایسا کرنا ہے. مطلب ہم اسی بحث میں ہو جائیں گے تو یار ہم آگے کیسے جائیں گے یار؟ مطلب جو مین فوکس ہے ہمارا، جو مین فوکس ہمیں امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ اس بات کی وجہ سے بھائی یہ قربانیاں ہو رہی ہیں، اس بات کی وجہ سے میں بیعت نہیں کر رہا، ہمیں بیعت اس بات کی وجہ سے جو ہے ہم ڈٹے ہوئے ہیں. وہ سب آج کل کے مسلمانوں نے، میجورٹی نے یہ جو ہے نا یہ بھلایا ہوا ہے، اور اللہ معاف کرے. خیر اس بات کے اوپر غور کیجیے گا
اور اس بات کے اوپر امپلیمنٹ کیجیے گا اور سوچیے گا کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ یار یہ میں بات کر رہا ہوں تو میں جو ہوں کہ مطلب میں بہت ہی صحیح آدمی ہوں. اللہ معاف کرے، سب گناہ گار ہیں. ایک شعر ہے بابا جی پیر مہر علی شاہ صاحب کا، اگر میں صحیح پڑھ سکوں تو، فرماتے ہیں کہ چھوڑ تو وہ رزق نہیں دیتا، چھوڑ تو وہ مال نہیں دیتا، چھوڑ تو وہ اولاد نہیں دیتا، شکر کر کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے. تو ہم لوگ اپنے گربان میں جا کے دیکھیں، اپنا سیدھا کہنے کہ یار ہم لوگ، میں خود بذاتیہ، میں انسان، اپنا آدمی، انفرادی طور پر میں کیا کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ خود اپنی ذات کے لیے ٹھیک ہوں گے تو ہم سب کے لیے ٹھیک ہوں گے. اور اپنی ذات کے لیے ٹھیک کیا کہ یار ہم لوگ اہمیت سمجھیں، ان پاک دنوں کی اہمیت سمجھیں. اگر ہم لوگوں نے ان پاک دنوں میں بھی تنقیدیں شروع کر دی اور مطلب دوسروں پہ بلا وجہ کے فتوے لگانے شروع کر دیے، تو ان اتنے پاک دنوں کی، اتنے ریسپیکٹفل ڈیز کی جو قدر ہے نا، ہم لوگ اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے پھر یار. مطلب ہم لوگوں نے تو چلو سنا، ہم لوگوں نے باتیں سنی، ہم لوگ اپنے بچوں کو یہی سکھا رہے ہیں کہ یار بیٹا تم نے، اگر وہ یہ بات کر رہا ہے تو تم نے اس کے اوپر یوں آ کے اوپر سے بات بولنی ہے. تم وہ بات یہ کر رہا ہے تو تم نے اس کے اوپر سے آ کے یہ بات بولنی ہے. تو کائنڈلی اس محرم کی اہمیت کو سمجھیں. اتنا رسپیکٹفل مہینہ ہے، اس میں عبادات کریں، درود شریف پڑھیں، جتنا آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں اہل بیت کے اوپر آپ وہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سبیل لگائیں. اتنا نیکی کا کام ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی ہے وہ سبیل لگائیں. اور بس یہی ہے. کلام شریف پڑھتے ہیں. جس کو میری بات دل آزاری ہوئی میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات یہ بتانا ضروری تھی کیونکہ میں بہت دنوں سے سوشل میڈیا سکرول کر رہا تھا اور میرے سامنے بہت پازیٹیوٹی آ رہی تھی، لیکن سم ہاؤ وہیں پر تنقیدیں، ٹک ٹاک سلو موز بنا دینا ان تنقیدوں کے بعد، اور اس طرح کی اپنے کانٹینٹ کو صرف آگے کرنے کے لیے نہیں اچھا ہوتا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اب کلام شریف پڑھتے ہیں. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد. ایسی پڑی نماز جو تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نہ ہوئی پھر نماز کربلا کے بعد. جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی 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 یا علی علی علی. نہ راستے میں موڑ ہے، نہ راستے میں توڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میرا حسین ہے. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، نبی کا لاڈلا حسین ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا افسر، نبی کا لاڈلا حسین ہے، میرا حسین ہے. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. اچھا، ایک اور کلام ہے جو میں نے اگلے دن اپلوڈ بھی کیا تھا، بہت ہی پیارا، میرے دل کے بہت نزدیک ہے. ایک مصرع میں اس کا پڑھتا ہوں. ہاں بڑا لجپال علی، او بڑا لجپال علی، او لگیاں نے بھان جان دے، ہو بڑا لجپال علی، او لگیاں نے بھان جان دے، او جد کولو تو سڑنا، او جد کولو تو سڑنا، اور شندرا جان دے. اچھا، تو یہیں پر جو ہے ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اور پلیز جو میں نے بات کچھ غلط کہی ہو، صحیح کہی ہو، دل آزاری ہوئی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں آپ سب سے. لیکن یہ بات میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. اس کے اوپر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے.
اور جزاک اللہ. خوش رہیں, آباد رہیں. پلیز میں یہ بات دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو اہل بیت اور اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ضرور ڈالیں, کیونکہ ہم صرف اور صرف نماز اور عبادات اگر ہم لوگوں نے کر لی, اور ہمیں یہ نہیں, ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ یہ نماز یہ عبادات ہمیں ملی کس کی وجہ سے ہیں, تو مطلب ہم لوگ پھر ہم لوگوں کی کامیابی نہیں ہے یار. میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر ہم نے وہ اہمیت نہیں دیکھیں, نماز ہماری کس نے بچائی ہے؟ مولا حسین نے نماز بچائی تھی, تو آج ہمیں وہ نماز ملی ہے. اگر اس وقت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مولا حسین اس یزید لعنتی کی پر بیعت کر لیتے تو نماز کدھر ملتی یار ہمیں؟ نماز کا تحفہ تو مولا حسین نے عطا فرمایا ہے ہمیں, نماز کا تحفہ تو اہل بیت نے عطا فرمایا ہے ہمیں. یہ تلاوت کا, یہ قرآن مجید کا تحفہ تو اہل بیت سے ملا ہے, جو مولا حسین نے نیزے کے اوپر بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑی. تو ہم لوگ آج یہ کیوں بھول گئے ہیں؟ ہم لوگوں کو یہی چیز یاد دلانے کے لیے محرم آتا ہے, اور محرم کی اہمیت ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے اندر, اپنی اولاد کے اندر, اپنے خاندان کے اندر جو بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں, تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں اور اپنے بچوں کو یہ واقعات بتایا کریں. اور یہ واقعات جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز 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 اپنے بچوں کو محرم کے رسپیکٹفل مہینے کی اہمیت ضرور بتائیں. ان محرم کے اندر جو واقعات پیش آئے وہ ضرور اپنے بچوں کو جو ہیں وہ تفصیلاً بتائیں. ایک جگہ بٹھا کر ایک ٹائم رکھ لیں کہ اس ٹائم جو ہے ہم نے اپنے بچوں کو محرم کے اندر جو واقعات پیش ہوئے ان کو وہ بتانے ہیں, یا ویڈیو کے اوپر یا کوئی اوتھینٹک کوئی ویڈیو ہو, کوئی اوتھینٹک بیان ہو, وہ ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھنا ہے, تاکہ ہمارے بچوں کے اندر یہ اور ہمارے اندر بھی, کیونکہ ہم لوگ خود بھی کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے نا یار. ہم لوگ خود بھی جتنا سیکھیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا. تو ہمارے لیے خود کے لیے بھی بہتر ہوگا یہ چیز, ہمارے بچوں کے لیے بھی بہتر ہوگا. ظاہری بات ہے آگے نسلیں بات چلنی ہوتی ہے, تو یہ اہمیت بتانا بہت ضروری ہوتی ہے. خوش رہیں, آباد رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. جتنا بھی ہو سکتا ہے درود شریف پڑھیں, اہل بیت کے اوپر تلاوت قرآن شریف کریں اور سبیل لگائیں. یہ بالکل ان بیتوں کی باتوں کی اوپر نہ جائیں کہ یار سبیلیں کیوں لگا رہے ہو, سبیلیں تو یہ نہیں لگی تھی اس وقت محرم کے اندر, کرب و بلا میں سبیلیں نہیں لگی تھی. یہ مطلب یار فار گاڈ سیک یار آپ لوگ یہی خیر میں ان تنقیدوں کی وجہ سے ہی پریشان تھا تو میں نے یہ باتیں بتائی. بالکل ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کا دل کر رہا ہے آپ وہ کریں, دل کو سکون ملتا ہے جس بات سے آپ وہ کریں, ٹھیک ہے. کسی کی بات کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوش رہیں, آباد رہیں, اور پلیز اس محرم کی اہمیت کو میں دوبارہ بتا رہا ہوں, دوبارہ سمجھیں. اور اسی کو پورے سال, یہ صرف محرم کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اس کی اہمیت سمجھنی ہے, محرم کے اندر ہم نے نماز پڑھنی ہے, محرم کے اندر ہم لوگوں نے 2 روزے, بے شک اس کی اہمیت ان 11 مہینوں سے زیادہ ہوگی جو ہم اس مہینے میں عبادات کریں گے, بے شک زیادہ ہوگی. لیکن یہ جو محرم کے اندر عبادات ہو رہی ہیں جو آپ کر رہے ہیں, یہ بتانے ہی اسی لیے آیا ہے محرم کہ ہم نے باقی 11 مہینے بھی یہی کرنا ہے, کیونکہ اسلام بچا ہی محرم کی وجہ سے تھا نا. مطلب اسلام جو ہے آپ کا مولا حسین نے بچایا ہے اسلام کو یار, تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یہیں پر ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. مولا حسین کے صدقے جو میری اس ویڈیو کو دیکھا ہے, جو میری ویڈیو کو نہیں دیکھ رہا, پوری امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ, سب کی نیک جائز حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے, اور جو کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی دے, بیماروں کی اللہ تعالیٰ بیماری دور فرمائے, بے صحتوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, اور بے عزتوں کو اللہ تعالیٰ عزت نصیب فرمائے, اور جن کے پاس مال نہیں ہے, جن کے پاس رزق, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے, اور سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی کر دے. تاکہ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں, میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں, اس بات کو اگر آپ لوگ امپلیمنٹ کریں گے کہ میں آپ کو دعوے سے اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعا میں اثر ہوگا. سب سے پہلے آپ لوگ دعا کیا کریں تو اول و آخر درود شریف ضرور پڑھا کریں اپنی دعا کے اندر, کیونکہ اگر آپ دعا کے اول اور آخر درود شریف نہیں پڑھتے تو آپ کی دعا جو ہے وہ
آسمان کے بیچ میں اٹک جاتی ہے. ٹھیک ہے, درود شریف وہ ذریعہ ہوتا ہے, درود شریف وہ ذریعہ ہوتا ہے کہ دعا کو آپ کی اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے, قبولیت تک پہنچاتا ہے. تو درود شریف ضرور پڑھا کریں, اور آپ دعا کرتے ہوئے یہ سوچا کریں, جب آپ اپنے رزق کی دعا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچا کریں کہ یا اللہ مجھے غنی کر دے, اور جب اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے گا تو میں تیرے بندوں کی خدمت کروں گا. مطلب صرف مال اپنے پاس نہیں دبا کے رکھوں گا, میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ بزنس کیا کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ بزنس کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیسے آئیں گے, میں ضرور تیرے بندوں کو اپنے پیسے میں سے دوں گا, اپنے پیسوں میں سے خرچ کروں گا, تیرے بندوں کی مشکلات دور کرنے کی کوشش کروں گا, وسیلہ بنوں گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرمائے گا. آپ کی نیک نیت ہوگی تب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جدھر سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ حافظ. آخر پر اسی مصرے اور شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو کہ ہر قوم پکارے گی, ہمارے ہیں حسین, ہمارے ہیں حسین, ہمارے ہیں حسین. اللہ حافظ, خوش رہیں, آباد رہیں.